اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. جز بدل گیا. ہمارے ہاں جو اجزاء کی تقسیم ہے، تاروں کی تقسیم ہے، وہ مضمون کے اعتبار سے نہیں ہے، کلمات کے اعتبار سے ہے، ورنہ مضمون وہی پچھلا باقی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. کیا کرے گا اللہ تم کو سزا دے کے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو اور تم مان جاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ ہے ہی بہت زیادہ قدر کرنے والا، علیما جاننے والا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. نہیں پسند کرتا ہے پروردگار، نہیں پسند کرتا ہے اللہ الجہر، زور سے بولنے کو، بالسوء من القول، بات میں سے بری بات کو. السوء من القول، بات میں سے بری بات کو، زور سے بولنے کو پسند نہیں کرتا ہے. کوئی بھی برا کلمہ ہو، بری بات، اس کو زور سے بولنے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. الا من ظلم، مگر جس کے اوپر ظلم کیا جائے. مظلوم کو حق ہے کہ وہ آواز بلند کرے، وہ زور سے بولے، اس کے سوا وہ اپنی شکایت کرے، اس کے سوا کسی کا زور سے چیخنا چلانا اللہ کو پسند نہیں ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. جمہور امت اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں، جمہور امت. لیکن ایک ترجمہ دوسرا کیا بعض بڑے علماء نے، اور پیچھے کے مضمون سے اس کا ربط زیادہ ہے. وہ ہے بالسوء من القول سے مراد کلمہ کفر. بالسوء بری بات، من القول بات میں سے بری. تو سب سے بری بات کیا ہے؟ کلمہ کفر، کفر کی بات کہنا. من ظلم الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے، یعنی جس کو کلمہ کفر کہنے کے لیے مجبور کیا جائے. اب دیکھیے پیچھے سے ربط بھی ہو جائے گا. لا يحب اللہ الجہر، اللہ پسند نہیں کرتا ہے زور سے بولنے کو، اللہ پسند نہیں کرتا ہے آوازہ بلند کرنے کو. اور الجہر کے معنی محض زور سے بولنا یہ ہے، اور آوازہ بلند کرنا، مشہور کرنا. کلمہ کفر کے مشہور کرنے کو، بولنے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، کہنے کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہو اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان کے اوپر، اس کو درگزر کیا اللہ نے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ ہے سننے والا جاننے والا. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء، اگر تم ظاہر کرو گے خیرا اچھی بات کو، او تخفوه یا تم چھپاؤ گے، او تعفوا عن سوء یا تم برائی سے معاف کرو گے، تمہارے اوپر زیادتی ہوئی تمہیں معاف کر دیا. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، قدیرا طاقت والا ہے. طاقت کے باوجود انسان معاف کرے، یہ کمال ہے، اور یہ اللہ کا خاصہ ہے. اس کو طاقت ہے مگر وہ معاف کرتا ہے، ترغیب ہے. تم بھی طاقت کے باوجود معاف کرو. ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ یکفرون باللہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کریں بین اللہ اللہ کے درمیان، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. کیا تفریق؟ یہ کہیں کہ ہم توحید کو تو مانتے ہیں مگر رسالت کو نہیں مانتے. جھوٹے. وہ کون سی توحید مانتے ہیں؟ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ تو کہہ رہا ہے میرے رسولوں کو مانو.
تو جس نے رسولوں کو نہیں مانا اس نے توحید کو بھی نہیں مانا. اور کوئی کہ میں رسالت کو مانتا ہوں مگر اللہ کو نہیں مانتا ہوں، یہ بھی جھوٹا. رسالت والے یہی تو پیغام لائے. اور تیسری بات وہ رسولی کہے کہ میں ایک رسول کو تو مانتا ہوں مگر دوسرے کو نہیں مانتا ہوں. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے بعض پر، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور ہم نے کفر کیا بعض کے ساتھ. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں ان يَتَّخِذُوا کہ وہ بنا لیں بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے بیچ میں ایک راستہ، ایک ایمان کا راستہ الگ، ایک کفر کا راستہ الگ. وہ چاہتے ہیں کہ ایک بیچ کا راستہ اپنائیں، نہ کفر ہو نہ ایمان ہو. انہی لوگوں کی بات جو لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ ادھر نہ ادھر، بیچ میں. اولئک هم الکافرون حقا، یہی تو پکے کافر ہیں. لوگ سوچتے ہیں، بہت سارے کہتے ہیں نہیں جی کچھ تو مان گے، دیکھو آدھا مان گے، کچھ نبیوں کو مان گے، کچھ کو نہیں مانا. اس کا مطلب کچھ تو مسلمان بن گئے، آدھے مسلمان بن گئے، آدھا مسلمان نہیں ہوتا ہے. اولئک هم الکافرون حقا، یہی تو پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عزت کو تلاش کرنے کے لیے. یریدون عندهم العزة، یہ بھی خوش رہیں وہ بھی خوش رہیں. اور جو عزت تلاش کرتا ہے اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے للکافرین، ایسے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، ذلیل کرنے والا عذاب. والذین آمنوا باللہ، اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا، اور انہوں نے تفریق نہیں کی، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک نے. نہ یہ کہا کہ اللہ کو مانیں گے مگر رسولوں کو نہیں، نہ یہ کہا کہ ایک رسول کو مانیں گے مگر دوسرے کو نہیں مانیں گے. یہ ہیں وہ لوگ جو ماننے والے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ ہیں وہ لوگ سوف یؤتیہم، ان قریب دے گا اللہ ان کو اجورہم، ان کی اجر. الگ الگ لفظوں کا ترجمہ کراتا ہوں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ عوام کو یوں پڑھاؤ. آپ یہ چھوٹی چھوٹی طرح بول بھی ہوتا ہے بعض دفعہ آدمی، لیکن مقصود سکھانا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا. کیسے لوگ ہیں جو کہیں کہ کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے؟ کون ہے اس طرح کے لوگ؟ فرمایا ایسے لوگ اگر دیکھنے ہوں تو یہودیوں کو دیکھو، ایسے لوگ دیکھنے ہوں عیسائیوں کو دیکھو. یہودی کیا کہتے ہیں؟ سارے نبیوں کو مانیں گے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رحمت عالم کو نہیں مانیں گے. عیسائیوں سے پوچھو، کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کو مانیں گے مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں سے ایمان والوں کو ایمان بچانے کی ضرورت ہے. یسألک اہل الکتاب، پوچھتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم، کہ آپ اتاریں ان کے اوپر کتاباً، کوئی کتاب، من السماء، آسمان سے. اور کتاب سے مراد یہاں پر خط، آسمان سے خط اتارے، ہمارے نام چٹھی آئے، اس میں لکھا ہو مسٹر فلاں آپ ایمان لے آئیے گا، یہ ہمارے نبی ہیں. یہ سوال کر رہے ہیں. یہی سوال پہلے مکہ نے بھی کیا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں آ رہا ہے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یقیناً انہوں نے تو سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذلک، اس سے بھی بڑا. یہ آج اگر ایسی باتیں کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ ایمان والے تھے ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی یہی بےہودہ سوال کرتے تھے. کیا سوال کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ، چنانچہ انہوں نے کہا تھا اری، دکھائیے نا ہم کو، اللہ، اللہ کو، جہرتاً، کھلم کھلا. فاخذتهم الصاعقہ، تو پکڑ لیا تھا ان کو بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے. کتنا بڑا سوال کیا انہوں نے کہ اللہ کو دیکھیں گے تم تب مانیں گے، جب تک نظر نہ آئے جب تک تم مانیں گے نہیں. یہ سوال گزر چکا سورہ بقرہ میں کب کیا تھا؟ جب 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے تھے طور پر، تو اللہ کے کلام کو سنانے کے لیے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، ثم پھر اتخذوا العجل، انہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو معبود، من بعد ما، اس کے بعد کہ جاءتهم البينات، آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں. مصر میں اتنا لمبا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی دعوت دی. مصر سے نکل کر آئے، سورہ سینا میں
اور وادی تین میں دی. اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. یہ ہے وہ قوم. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ پھر بھی ہم نے اس کو معاف فرمایا. تضعیف کے لیے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ پھر بھی ہم نے اس کو معاف فرمایا. معاف کیسے کیا تھا وہ بھی گزر چکا ہے. جنہوں نے کی ہے ان کو جنہوں نے نہیں کی وہ قتل کریں, اس طرح معافی ملے گی. لیکن ساری قوم کو سطح ہستی سے نہیں مٹایا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانی. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ اور ہم نے بلند کیا فوقهم ان کے اوپر طور پہاڑ کو. بِمِيثَاقِهِمْ ان سے پکا وعدہ لینے کے لیے. بِمِيثَاقِهِمْ ان سے پکا وعدہ لینے کے لیے. وَقُلْنَا لَهُمْ اور ہم نے ان سے کہا ادخلوا الباب سجدا داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدا سجدہ کرتے ہوئے. بتا چکے ایک معنی جھک کر اور دوسرے معنی شکرانے کی نفل پڑھتے ہوئے. وَقُلْنَا لَهُمْ اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا فی السبت مت زیادتی کرو ہفتے کے دن میں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے لیا ان سے میثاقا غلیظا پکا وعدہ گاڑا وعدہ. پھر کیا ہوا سب کو معلوم ہے, وہی ہوا جو انہوں نے کرنا تھا. کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ان کے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے. گویا پچھلے کا جواب ہو گیا کہ ہم نے وعدہ لیا لیکن انہوں نے وعدہ توڑ دیا. ہم نے کہا ان سے کہ دروازے سے داخل ہو جاؤ جھکتے ہوئے. اریحا نام کی بستی میں وہ جھکتے ہوئے نہیں داخل ہوئے, اکڑتے ہوئے داخل ہوئے. ہم نے کہا تھا داخل ہوتے ہوئے کیسے جانا معاف کرو, انہوں نے اس کی جگہ کچھ اور کہا. ہم نے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہیں کرنا, انہوں نے مچھلیوں کا شکار کیا, پھر بندر بنائے گئے. کبھی مانا کبھی نہیں چاہتا ہوں تو ان کے اپنے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اور ان کے نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے. بغیر حق ناحق طریقے سے. وَقَوْلِهِمْ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے. قُلُوبُنَا غُلْفٌ ہمارے دل تو ہدایت کے غلاف ہیں, اس میں ہدایت بھر چکی ہے, اب مزید ہم کسی کی بات سنیں گے نہیں. اشارہ کر رہا ہے قرآن پاک. تفصیل دوسری جگہ گزر گئی کہ جب بھی کوئی نبی آتا تھا یہودیوں کے پاس ان کو دین کی دعوت دیتا, وہ کیا کہتے تھے؟ قلوبنا غلف ہمارے دل تو ہدایت کے ٹھہرے ہیں, یہ بک پور ہو گئے ہیں, اب اس میں اور کچھ جان نہیں سکتا. یہ سب کچھ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا چھپا ہوا ہے. لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی. اور بھی ترکیبیں ہو سکتی ہیں لیکن یہ آسان ترکیب ہے, بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ کرنے کی وجہ سے لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی. عذبناہم ہم نے ان کو عذاب دیا اور ان کے دل غلاف نہیں تھے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم بلکہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا مہر لگنے کی وجہ سے فلا یؤمنون نہیں ایمان لاتے ہیں الا قلیلا مگر تھوڑے سے. اس طرح کا کوئی ایمان لے آئے ورنہ دلوں پر مہر. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمْ اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ اور ان کے کہنے کی وجہ سے عَلَى مریم حضرت مریم علیہ السلام پر مائی مریم پر کہنے کی وجہ سے بہتان عظیمہ بہت بڑا بہتان. کیا بہتان؟ حضرت مریم کو پاک دامنی میں اللہ نے بیٹا عطا کیا اور وہ بچے کو اٹھا کر قوم کے پاس لائیں. قوم نے پوچھا یہ بچہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے پوچھ لو یہ کیسا ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا ہم کیسے بات کر سکتے ہیں, یہ تو ابھی گہوارے میں ہے, 2-3 دن کا بچہ. انہوں نے یہ کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی عمر میں اٹھ کھڑے ہوئے. انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میری ماں پاکیزہ ہے, پاک ہے, گناہ سے کوئی الزام نہیں ہے. دل مطمئن ہو گئے, بات ختم ہو گئی. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی خرابیاں بیان کی, ان کو دین کی دعوت دی, ان کو گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے کہا, ان کو کوئی اور ذریعہ نظر نہیں آیا کہ ان سے مقابلہ کریں. انہوں نے اسی بات کو دوبارہ دہرانا شروع کیا کہ نعوذ باللہ یہ مجہول النسب ہے,
ان کا کوئی نسب ہی نہیں ہے۔ عیسائی جو مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن یہودیوں نے جو ان کی والدہ پر الزام لگایا تھا، وہ الزام یہ تھا کہ یوسف نام کا ایک آدمی ہے، یوسف نجار، ان سے نعوذ باللہ ان کے غلط تعلقات تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان سے پیدا ہوئے۔ عیسائی ایک عرصے تک مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کہنے کو اب بھی کہتے ہیں، مگر یہودیوں نے بڑی مکاری کی، وہ ان کے بیچ میں گھس گئے، ان کی کتاب نے اس مسئلے کو اتنا الجھا دیا۔ اب آج آپ پڑھیں گے انجیل، اس میں آپ کو کہیں لکھا ہوا ملے گا کہ یوسف نجار ان کا منگیتر تھا، اس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، کہیں ملے گا وہ ان کا شوہر تھا، کہیں ملے گا وہ ان کے ساتھ ان کی رخصتی ہو گئی تھی، کبھی کچھ بڑی الجھی ہوئی بات ملے گی، کوئی صاف بات نہیں ملے گی۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بعض حضرات کی عادت ہے وہ ہر موقع پر تلاش کرتے ہیں کہ بائبل میں کیا لکھا ہے۔ جب بہت زیادہ مطالعہ وہ اس کا کرنے لگے تو ان سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں آ گئیں کہ ہاں یوسف نجار ان کے شوہر تھے، لیکن وہ بغیر باپ کے، جب شوہر تھے بغیر باپ کے، مطلب کیا نکلا؟ بہترین بے غبار صاف بات یہ ہے، کوئی بات نہیں، یہ سب جھوٹ گڑا یہودیوں نے، سیدھی بات قرآن کی ہے کہ ان کا کوئی شوہر نہیں تھا، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے حضرت مریم پر بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ کو جو مریم کے بیٹے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہم نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ یہ آسان ترجمہ کہ بیچ بیچ میں جہاں جہاں بات آئے وہیں آپ کہیں اس پر لعنت ہوئی، اس بات پر لعنت ہوئی، ورنہ آگے آ رہا ہے وہ کیا؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، تو وہاں بھی جوڑا جا سکتا ہے اس کو، ان گناہوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَحِلَّتْ، یہ بھی جوڑ سکتے ہیں، لیکن زیادہ آسان بات یہ ہے کہ ہم ہر جگہ بات کو پورا کرتے ہوئے چلیں، اس میں بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح جو کہ عیسیٰ ابن مریم تھے، مریم کے بیٹے، اللہ کے رسول، ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے، یہ کہنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ دیکھو قرآن کا کہنے کی وجہ سے، کہنے کا مطلب یہ کر نہیں سکے، باقی کام کیے تھے نا، تو قرآن پاک نے کہا وعدہ توڑنے کی وجہ سے، کفر کرنے کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے، تو یہاں بھی کہنا چاہیے تھا عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرنے کی وجہ سے، مگر قتل نہیں کہا، کیا کہا؟ ان کے یہ کہنے کی وجہ سے گویا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا۔ پھر کیا ہوا؟ وما قتلوه، اور انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوه، اور انہوں نے ان کو سولی نہیں چڑھایا، ولكن شبہ لهم، لیکن شبہ، ان تشبیہ ڈالی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لہم، ان کے لیے، شکل بنائی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لہم، ان کے لیے، تشبیہ ڈالی گئی، شکل بنائی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لہم، ان کے لیے۔ کیسے شکل بنائی گئی؟ میں نے تھوڑا سا پہلے پارے میں بھی اشارہ کیا تھا، مفسرین نے کئی تفسیریں کی، لیکن جو قدماء سے تفسیر آ رہی ہے وہ یہی تفسیر آ رہی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے یہودی علماء کے پاس مقدمہ دائر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے مذہب کی توہین کرتے ہیں، اس لیے نعوذ باللہ مرتد ہو چکے ہیں، یہودی مذہب سے خارج ہو گئے، اور جو یہودی مذہب سے نکلے وہ واجب القتل ہے۔ پھر یہی مقدمہ انہوں نے روم کی عدالت میں داخل کیا، جن کے ماتحت ان کا ملک تھا، کیونکہ وہ آزاد نہیں تھے اس وقت میں، فلسطین رومیوں کے ماتحت تھا۔ وہاں سے بھی فیصلہ کرایا کہ یہ واجب القتل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے مذہب کی توہین کی ہے۔ مذہب کی کیا توہین کی ہے؟ مولویوں کو، ان کے پنڈتوں کو کہا کہ حرام کیوں کھاتے ہو، ان کے حقائق بیان کیے، ان کے راز بیان کیے، کس جرم کی سزا۔ حکومت کی عدالت نے بھی فیصلہ کر دیا کہ ہاں ان کو سولی چڑھا دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔
اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں گرفتار کر کے رکھا گیا عدالت کے فیصلے کے انتظار میں. ایک آدمی جو سب سے پہلے دوڑتا ہوا گیا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو لاتا ہوں پکڑ کر کے جیسا فیصلہ ہوا تاکہ ان کو سولی دی جائے. جب وہ کمرے میں داخل ہوا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں نہیں پایا. وہ واپس آیا, اس نے لوگوں سے کہا کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہے, لیکن تب تک پروردگار کی قدرت سے شبیہ لہم شکل بنا دی گئی تھی اس آدمی کی, لہم ان کے لیے, یہ جو اندر گیا تھا اس کی شکل بنا دی گئی تھی ان کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام یہ آگے کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہاں ہے ہی نہیں, مگر اس کی شکل پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی. لوگوں نے کہا دیکھو یہ عیسیٰ ہے, اور کہہ رہا ہے کہ میں یہاں عیسیٰ ہی, کیسا دھوکہ دے رہا ہے. اس کو پکڑا اور سولی چڑھا دیا. جب یہ سولی چڑھا شور بچا کہ ہمارا جو بندہ کمرے میں گیا تھا وہ کہاں گیا ہے. جب وہ نہیں ملا سب کو پکا یقین ہو گیا کہ ہم نے اسی بندے کو سولی چڑھایا, اسی کو قتل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں نظر نہیں آئے. یہ قدما سے تفسیر چلی آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایک تفسیر وہ کسی کے ساتھ ملتی ہوئی کہ یہ بندہ باہر آیا اور اس نے آ کر کے یہ جیسا کمرے میں داخل ہوا تو پیچھے سے جم گٹا اور بھی پہنچا. عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, اس جم گٹے نے اس کو پکڑا اور عدالت میں پیش کیا, پھانسی چڑھا دی. ایک تیسری تفسیر جو میں نے کہا تھا کہ ہمارے مفسرین نے بڑی تحقیق سے ثابت کیا انہیں کی کتابوں سے, مگر قدامت پسند حضرات جو بڑوں کی بات کو ماننے کا مزاج رکھتے ہیں انہوں نے اس کو زیادہ قبول نہیں کیا. تاہم یہودی روایت سے وہ بات بالکل ثابت ہو رہی ہے اور عیسائی روایت سے کیا کہ اصل میں جب انہوں نے فیصلہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی کتابوں کے مطابق, ہم نہیں کہتے کہ ہماری تصویر, ان کی کتابوں کے مطابق وہ اتنے کمزور تھے کہ چلاتے تھے مگر چل نہیں سکتے تھے, بار بار گرتے تھے, بار بار بیٹھتے تھے. اور پھر قانون یہ تھا کہ جس کو پھانسی دی جائے گی کمرہ عدالت سے پھانسی کے تختے کو وہی لے کر جائے گا, اور وہ تختہ 120 کلو کا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں اٹھا سکتے تھے تو ایک پہلوان کھڑا ہو گیا, اس نے کہا پھانسی دینا ضروری ہے, اگر یہ نہیں اٹھا سکتا میں اٹھا کر لے جاؤں گا. جب وہ اٹھا کر لے جا رہا تھا ادھر اگلے دن ہنستا تھا. یہ جیسے پہنچا عدالت میں تو عدالت والوں نے کہا وہ جیل میں, اس نے کہا جلدی جلدی پھانسی دو, آگے ہفتے کا دن ہے کوئی اور پنگا نہ پڑ جائے. یہ چیختا رہا چلاتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں, وہ تو دوسرے ہیں, مگر لوگوں نے انہیں کو پکڑ کر پھانسی دے دی. یہ بات اگرچہ ان کی کتاب کے اعتبار سے بالکل ثابت کی ان حضرات نے اتنی محنت کی, لیکن شبیہ لہم کے زیادہ قریب نہیں ہے یہ بات. شبیہ شکل بنا دی گئی تھی لہم ان کے لیے, یہاں تو یہ مجبوری میں پھنسا, لیکن ہو سکتا ہے اللہ جیسے جانتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ, لیکن اب گل کھلان دیکھو کیسے کیسے گل کھلائے لوگوں نے. قادیانی کیا کہتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھائے گئے تھے لیکن انہوں نے سانس بند کر لیا تھا, اور جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سولی پر وہ مرے نہیں تو انہوں نے دفن کر دیا. پھر تیسرے دن وہ نکل کر اس کے بھاگے وہاں سے, اور بھاگے بھاگے ہمارے یہاں پہنچے. علیہ باللہ اس کو کہا کہ قرآن تو کہتا وما قتلوہ, ان کو قتل نہیں کیا گیا. کہتا میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے سانس بند کر لیا تھا, قتل نہیں ہوئے تھے. وما صلبوہ, اور ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا. تو کہتا ہے سولی چڑھایا گیا تھا, قرآن کہتا ہے سولی چڑھایا نہیں گیا تھا. اس نے کہا سولی چڑھانے کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کہ کسی کو سولی پر لٹکانا اور پھر اس کی جان لینا, کیونکہ ان کی جان نہیں نکلی تھی, اس کا مطلب وہ سولی پر نہیں چڑھائے گئے تھے. دیکھو کیسے زبردستی کا معنی پہنایا جا رہا ہے, عقل خود مانتی ہے. امام راغب اصفہانی جو بہت پرانے اور لغت کے امام ہیں, ان سے پوچھا کہ صلبو کا کیا معنی ہے. قتلو کا معنی کسی طور پر بھی کسی کو جان سے مارنا, اور صلبو کے معنی کسی طور پر بھی سولی پر لٹکانا, سولی پر چڑھانا, چاہے جان نکلے یا نہ نکلے. قرآن دونوں کی نفی کر رہا ہے. کیوں؟ بات مشہور ہو گئی تھی عیسائیوں میں. یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم نے قتل کیا اور ہم نے سولی چڑھایا. عیسائی کہتے تھے کہ سولی تو چڑھایا اور جان بھی ان کی نکلی, لیکن تیسرے دن نکل کر کے بھاگ گئے.
نہ وہ کہتے تھے تیسرے دن پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ عیسائی کہتے تھے۔ قرآن پاک نے سب کی نفی کی، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے شکل بنائی گئی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ اختلافوا فِيهِ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں، لفی شک منہ، وہ ضرور اس کی طرف سے شک میں ہیں، دل مطمئن نہیں ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہودیوں سے پوچھو سچ بتاؤ تمہارا بندہ کدھر گیا، وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کچھ سمجھا ہی ہو گیا، یہ سمجھ نہیں آیا۔ عیسائیوں سے پوچھو ہمارا دل اس پر مطمئن ہے جو تم کہہ رہے ہو، وہ بھی کہیں گے ہمارا دل میں مطمئن نہیں ہے۔ اور قادیانی دجالوں سے پوچھو وہ بھی یہی کہیں گے۔ اور وہ نیا خان جو کھڑا ہوا وہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح سارے نبی دنیا سے چلے گئے وفات پا گئے، اس طرح وہ بھی وفات پا گئے۔ اس سے بھی پوچھو تیرا دل مطمئن ہے، اس کے اوپر کہے گا دل تو میرا بھی مطمئن نہیں ہے۔ شک کے من ہو، شک میں پڑے ہوئے، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ پھر کیا کہہ رہے، الا اتباع الظن، مگر خالی اندازے لگاتے ہیں، اٹکل کے تیر مارتے ہیں، ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوا ہوگا، پھر پھڑ مار لیا ہوگا، پھر نکل کے بھاگے ہوں گے، پھر یہاں پہنچے ہوں گے۔ جیسے دارون کہتا تھا نا، پہلے بندر ہوتا ہوگا، پھر اس کی پونچھ غائب ہوگی، پھر چلتے چلتے 4 ٹانگوں کی بجائے 2 ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا ہوگا، تو دیکھا ہوگا ہو گیا لفی شک منہ الا اتباع الظن، کچھ نہیں ان کے پاس سوائے اندازے کے۔ پکی بات کیا ہے، وما قتلوہ یقینا، پکی بات یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کیے گئے، یقیناً قتل نہیں کیے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، قتل نہیں ہوئے تو ہوا کیا، پھر نظر بھاگے، بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھایا بلند کیا اللہ نے ان کو الیہ اپنی طرف۔ بل اب علماء کلمہ اضراب، پچھلی بات کو بالکل ختم، کچھ نہیں ہوا، یہ ہوا، کون ہوا، رفعہ اللہ، اللہ کی طرف اٹھا لیا، اللہ نے اٹھایا ان کو اپنی طرف۔ قادیانی دجالوں سے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے ان کی روح آسمان پر اٹھا لی گئی۔ وہ بندہ تلاش کرو جس کی روح زمین میں گھستی ہے، جواب میں مرتا ہے تو روح تو سب کی اوپر ہی جاتی ہے نا، کیا روح نیچے جاتی ہے؟ پھر اللہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ان کی روح اوپر اٹھائی تو نیچے کس کی گری؟ صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ اگر خاموش آدمی دیکھے نا، صرف ان کے یہ کرتب دیکھتا جائے کہ یہ کیوں کر رہا ہے، تو بالکل لاسٹ میں نظر آئے گا اور کہے گا جس کو چیک کر یہ ہے کہ اصل میں حدیثوں میں واضح طور پر آیا ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ میں اس لیے مارنا چاہتا ہوں کہ وہ جو قیامت کے قریب عیسیٰ آنے والا ہے تم وہ مجھے ہی مان لو، تاکہ میری بھی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ مارنے کی شوق کیا ہے؟ مارنے کا یہ شوق ہے اس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حالانکہ آنے کو قرآن پاک نے اتنی تفصیل سے نہیں بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور ہمارا دونوں کا ایمان، اور دونوں انزلنا الیک الکتاب والحکمہ، حدیث بھی اوپر سے آئی اور قرآن بھی اوپر سے آیا، آج ہی پڑھ چکے نا۔ لیکن اللہ نے جانے کو اتنی تفصیل سے بیان کیا، آنے کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا، کیونکہ آنا ان کے مفاد کی چیز ہے نا، تو کہنے لگے آئیں گے تو ضرور قیامت کے قریب۔ تو پوچھا آئیں گے تو مارنا کیوں چاہتا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، پھر قیامت کے قریب دوبارہ تو کوئی زندہ ہو نہیں سکتا، تو میں کہوں گا اب مجھے ہی عیسیٰ مان لو۔ تو تجھے عیسیٰ مان لیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ پیشن گوئیاں فرمائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، کہ ہم کہاں اتریں گے؟ فرمایا دمشق کے کس پر اتریں گے؟ مینارہ بیضا پر اتریں گے۔ تو کون سے مینارہ بیضا کے اوپر آیا؟ تو اس نے کان دجال نے قادیان میں ایک مینارہ بنا دیا، جگہ میں اس پر آیا۔ ارے تو گھسیٹی کے گھر پیدا ہوا، اس میں کہاں اترا؟ حدیث میں آیا، فرمایا مینارے پر اتریں گے، پھر نیچے اتر کر آئیں گے، اور مسجد کے چھت پر آ کر پھر سیڑھی مانگیں گے، اور پھر پیلے رنگ کی 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہوں گی، اور بال ان کے لمبے اس طرح لٹکے ہوئے ہوں گے، اور پسینہ ٹپک رہا ہوگا، دیکھنے والے کو ایسا لگے گا جیسا کہ موتی ٹپک رہے ہیں، اور فجر کی نماز کھڑی ہو رہی ہوگی۔ امام مہدی امامت کے لیے جانے والے ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی، ابھی امام مصلی پر نہیں پہنچا ہوگا۔ مفتی سعید اسی پر زور لگاتے ہیں نا کہ اقامت امام کے مصلی پر جانے سے پہلے شروع ہو جانی چاہیے، یہ بھی اس کی ایک دلیل ہے۔ اقامت ہو چکی ہے، امام مصلی پر جا رہا ہے،
ابھی گیا نہیں ہے، اس سے پہلے پیچھے شور مچا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، پیچھے مڑے کہاں عیسیٰ علیہ السلام، وہ آ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت امام مہدی محمد رحمۃ اللہ علیہ وہ پکڑ کر لائیں گے، تشریف لائیے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ تمہاری کرامت ہے، بزرگی ہے اس امت کی کہ تمہارے امام امتی ہوتے ہیں، اس لیے تم ہی نماز پڑھاؤ۔ امام مہدی اور اصرار کریں گے نہیں آپ نماز پڑھائیے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں۔ یہ پہلی نماز حضرت مہدی پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ ان کی قیادت میں نماز پڑھیں گے، اس کی بعد کی نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور مہدی ان کے پیچھے نماز پڑھا کریں گے، اور مہدی سلام کریں گے، دوسرا شور اٹھے گا پیچھے سے، کیا دجال آ گیا، لوگ بولیں گے پیچھے کہاں پہنچ جاتا، اس کی فوجیں تو بہت نزدیک آ گئی ہیں، 70,000 یہودی اس کی فوج میں ہوں گے اور ہری پگڑیوں والے ہوں گے۔ ہری میدان اللہ سیوطی نے اسی وجہ سے فرمایا کہ ہری پگڑی باندھنے سے اعتراض کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دجال کے فوجیوں کی پگڑی ہے اسے، اور دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر ہری پگڑی باندھنا ثابت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں جنتیوں کے لباس ہے تو جنت میں سونا پہنیں گے، دنیا میں پہن سکتے ہیں، جنت میں ریشم پہنیں گے، دنیا میں پہن سکتے ہیں، نہیں پہن سکتے۔ ہری پگڑیوں والے 70,000 یہودی اس کے فوج کے ساتھ اول دستے کے لوگ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لشکر تو ترتیب دے چکے ہیں، حضرت مہدی ہیں 300 لوگ، 13 لوگ سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بیعت کہاں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ایک چیز کو بتایا، فرمایا حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے بیچ میں بیعت ہوگی، یہاں بیٹھیں گے امام مہدی، اور 300 لوگ آگے بڑھیں گے جن میں شام کے علماء ہوں گے، اور بعض لوگوں نے بعض روایتوں سے ثابت کیا کہ افغانستان کی سائڈ کے علماء ہوں گے، وہ سب سے پہلے بیعت کریں گے، اور یہ اس دور کے سب سے بڑے نیک لوگ ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر اور بہت بڑا لشکر بڑھے گا، تو لشکر تو ترتیب دیا جا چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس لشکر کو لے کر دجال کا پیچھا کریں گے، دجال بھاگنا شروع کرے گا اور فلسطین کے قریب پہنچے گا، یہاں تک کہ لد نام کے شہر میں پہنچے گا۔ کہاں؟ لد نام، بس چکا ہے لد نام کا شہر، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی خبر دی، 1400 سال پہلے وہی کے ذریعے سے دین وجود ہو سکتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کی بات کی، ان هو الا وحی یوحی۔ لد نام کا شہر بس گیا، فرمایا اس کے گیٹ پر پہنچے گا دجال، تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے بس پگھلنا شروع کرے گا، ہمت ہار دے گا اور مر جائے گا یہاں۔ فقتلہ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر اس شہر میں گھسے گا، اور اس میں خاص طور سے چونکہ دجال کا ساتھ یہودیوں نے دیا ہوگا، اب یہودی چھپیں گے جس پتھر کے پیچھے، جس درخت کے پیچھے، وہیں سے آواز آئے گی، یا الیہ یا مجاہد، الیہ یا مومن، ادھر آؤ ادھر آؤ، ہونا یہودی، یہ ہے کم بخت یہاں پھنسا ہوا ہے، یہاں چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑو، فقتلو، اس کو مارو۔ ایک درخت ہوگا جو ان کو پناہ دے گا، وہ آواز نہیں دے گا، وہ غرقد یا اس کا ترجمہ برگد کا درخت ہوگا۔ اب اس کانے دجال سے پوچھا تو کون سے لد میں پیدا ہو گیا، تو کون سے مینارے پر اترا، بس ساری چیزوں کو موڑ توڑ کے ایسے ایسے کر کے لگا ثابت کرنے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا جس کے کان اتنے ہوں گے کہ 40 ہاتھ ادھر اور 40 ہاتھ ادھر، اور آج جج طیارے تیار ہوئے ہیں ان کے کان ناپے گئے پورے 40 ہاتھ کے۔ کیسے بات فرمائی؟ اس وقت میں اگر کہتے کہ لوہے کا ایک جہاز بنے گا، وہ اڑے گا، تو لوگ تھوڑے سمجھتے، تو اس کو کہا کہ کانے دجال تیرا کون سا گدھا جس پر تو بیٹھا؟ کہتا میں ٹرین پر بیٹھتا ہوں 40 ہاتھ ادھر 40 ہاتھ ادھر۔ اگر تو ٹرین پر بیٹھتا ہے، یہ تو دجال کا گدھا تھا، تو تو سے دجال ثابت ہو گیا، اپنی بات میں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ غالب، تو ہے اللہ غالب۔ دیکھو یہ جملہ بھی بتا رہا ہے غالب ہے۔ اگر عیسائیوں کے بقول ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ان کے مقدس چہرے پر تھوکا گیا، پھر ان کو سولی پر چڑھایا گیا، پھر وہ مر گئے، پھر 3 دن کے بعد زندہ ہوئے، تو اللہ غالب ہے، اس نے کون سا غلبہ ظاہر کیا؟ غلبہ تو تبھی ہوا نا مکر و مکر اللہ، وہ تدبیریں کرتے رہے اور اللہ نے تدبیر کی، وہ آسمان پر اٹھ گئے، یہ دیکھتے رہے۔ ایک اور اعتراض کرتے ہیں دجال، کہتے ہیں جی اگر اللہ بچانا ہی چاہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو تو زمین پر کیوں نہیں بچایا، آسمان پر کیوں لے گیا؟ اللہ تو کوئی پوچھ سکتا ہے؟
یہ تو ایسی بات ہوگی، اللہ نے ناک ادھر کیوں لگائی ادھر کیوں نہیں لگائی، پوچھو خدا سے جا کے. کوئی کہے آنکھیں 2 کیوں بنائی 3 کیوں نہیں بنائی. وہ پاگلوں کے ہاسپٹل میں گیا تھا نا پاکستان کا وزیر، تو وہاں ایک پاگل وہ بڑا اچھا نظر آ رہا تھا، تو اس نے اس سے مسافہ کیا، پکڑ لیا اس کو وہاں. اس کے ساتھی نے کہا نہیں کرنا، یہ پاگل ایسے ہوتے ہیں تھوڑی دیر ٹھیک تھوڑی دیر پاگل. اس نے اس کو پکڑ لیا، کہنے لگا تو وزیر. کہتا ہے وزیر ہوں میں. کہتا ہے بتا اگر اللہ تیسری آنکھ دیتا کہاں لگاتا. اب اس کا کیا بتائے، کہتا ہے ادھر لگاتا. مارو تھپڑ بند. کہتا وزیر ادھر کیوں لگاتا، جب پہلے 2 موجود ہیں ادھر کیوں لگاتا. کہتا ہے پھر ادھر لگاتا. کہا ادھر منہ سے دیکھ لیجیے گا پیچھے. اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بیوقوف مت بن، یہ مارے گا، آپ مروڑ کر کے بازو نکال دے گا. کہا پھر کیا کہوں. اس کو بول حضرت آپ ہی فرمائیے کہاں دیتا. اس نے کہا آپ ہی فرمائیے کہاں لگاتا. اس نے کہا ہاں اب آیا نا، اب شیشے میں اترا، پتہ لگا منہ آیا پہاڑ کے نیچے. بڑی عقل تھی تیری. کہا ادھر لگاتا تیسری آنکھ. اس کو کیا فائدہ تھا، جہاں دے کر میں لے لوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے کیسے دیوانے، کیسے کیسے پاگل پیدا ہوئے، اور کیا کیا قرآن پاک کی تعویلیں اپنے مطلب کے معنی نکالتے رہے. کان اللہ عزیزاً، اللہ غالب ہے. غالب کا مطلب جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. تو آسمانوں پر کیوں لے گیا، میں پوچھ سکتا ہے کوئی اللہ. پھر وہی بات ہوگی جیسے تیسری آنکھ کہاں لگا تھا. تو اللہ نے کرے جس سے اس کی مرضی. حکیماً، حکمت والا بھی ہے، یہ اس کی حکمت تھی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہوگا کوئی اہل کتاب میں سے الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ، ضرور بھی ضرور ایمان لے آئے گا بھی ان پر قبل موتِهِ، ان کی موت سے پہلے ہے. کن کی موت سے پہلے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اس کی تفسیر ہے طرف سے بھی بہت ساری منقول ہیں، لیکن مجھے یہ تفسیر سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اس لحاظ سے کہ لا اشکال فی، بہت آسان تفسیر. کیا کوئی اہل کتاب نہیں بچے گا مگر ضرور ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. اس سے مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، تم کہتے ہو کہ انتقال کر گئے، وہ آسمانوں پر گئے، وہ واپس آئیں گے، پھر دین کو غلبہ ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر سب لوگ یا تو ایمان لے آئیں گے یا مقابلہ کریں گے اور مارے جائیں گے. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا میں ایمان والوں کے سوا کو بچے گا نہیں. من اہل کتاب، وہ وقت وہ ہوگا کہ یہودی اور عیسائیوں میں سے بھی جو بھی بچ جائیں گے وہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے، جو ان کی طبعی موت ہوگی قیامت کے قریب. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف گواہ ہوں گے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، اکثر لوگوں نے اوپر کے تمام ان سب کو یہاں جوڑا. اور بالکل درست بات ہے، شاہ صاحب کی وہ عبارت آپ کو یاد ہوگی نا کہ جب بیچ میں فصل ہو جاتا ہے تو قرآن پاک بات کو دوبارہ لوٹاتا ہے. لیکن میں نے کب بات سمجھانے کے لیے ہر جگہ کسی کا وہ مضمون میں نے نکالی لعناہم، اللہ نے ہم نے ان پر لعنت کی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو ان لوگوں کی طرف سے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہوئے تھے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دیا ان پر طیبات، وہ پاک چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھیں، محروم کر دیا ان کو. وبصدہم عن سبیل اللہ، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے کثیرا، بہت زیادہ. واخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے. وقد نہوا عنہ، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا جاتا. واکلہم اموال الناس، اور ان کے لوگوں کا مال کھانے کی وجہ سے بالباطل، باطل طریقوں سے ہم نے ان پر حلال چیزیں بھی حرام کر دی، محروم کر دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب. مگر پھر قرآن پاک کا وہ کمال اچھے لوگوں کو الگ نکالتا ہے. لیکن الراسخون، لیکن وہ لوگ جو پکے ہیں فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے جو ایمان میں پکے ہیں. والمؤمنون، اور ایمان والے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا. وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا. ان میں جو پکے ایمان والے ہیں، اور یہ باقی ایمان والے مانتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا وہ بھی برحق، جو آپ سے پہلے نازل ہوا وہ بھی برحق، یعنی وہ تفریق نہیں کرتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں. والمؤتون الزکاۃ،
اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اس کی ترکیب پر جو اشکال ہوتے ہیں نا کہ باقی سب پر پیش اور مقیمین حالت نسبی میں، اس کی آپ نے بہت ساری ترکیبیں کی ہوں گی، ذہن میں ہوں گی، لیکن آسان بات ہے والمقیمین الصلاۃ، باقی سب تو خبر، لیکن مقیمین حال کیا بتانے کے لیے کہ نماز کے وہ انتہائی پابند تھے، ہر حال میں نماز کی پابندی کرنے والے. والموتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے. والمؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے. والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان لانے والے. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم دیں گے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، آپ پر وحی نازل ہوئی. یہ حیرت ظاہر کرتے ہیں کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوئی، ایک انسان پر وحی کیسے آ سکتی ہے، کیسے وحی آتی ہے. انا اوحینا، بے شک ہم نے وحی نازل کی، وحی بھیجی الیک، آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی الی نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف. والنبیین من بعدہ، اور نبیوں کی طرف، من بعدہ الذین کانوا من بعدہ، جو ان کے بعد ہوئے تھے، ان نبیوں کی طرف ہم نے وحی بھیجی. بعض حضرات نے یہ نقطہ نکالا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام پہلے لیا اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی کوئی نبی نہیں تھے، آپ کے زمانہ میں بھی کوئی نبی نہیں، لیکن کچھ زیادہ مضبوط استدلال ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی بھیجی، جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی اوپر عکس کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، ان کے خاندان کے انبیاء کی طرف، وعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وایوب، ایوب علیہ السلام کی طرف، یونس علیہ السلام کی طرف، ہارون علیہ السلام کی طرف، سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور. باقی انبیاء کا نام لیا، ان کی طرف وہی بھیجی، ان کی طرف وہی بھیجی، ان کی طرف وہی بھیجی، اور داؤد علیہ السلام کا نام آیا، فرمایا ہم نے ہی دی تھی داؤد علیہ السلام کو زبور. علماء کہتے ہیں کہ اس میں ان کی مزید شان تھی، شان کو بلند کر کے بیان کرنا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور عطا فرمائی تھی، پڑھنے کا ان کو ایک اللہ نے خاص طریقہ عطا فرمایا تھا. ایک تو بہت جلدی بھی پڑھ لیتے تھے، بعض روایتوں میں ہے نا کہ گھوڑے ایک پاؤں رکاب میں، ایک پاؤں زمین پر، جب تک گھوڑے پر چڑھتے پوری کرنی. اور کیسے پڑھتے تھے اللہ ہی جانتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے آسمانی کتاب کو جب آدمی پڑھتا رہے تو پڑھنے میں برکت آتی ہے، پھر تھوڑے وقت میں جلدی کام ہوتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور وہ روایتیں بھی کتنی مضبوط اللہ جانتا ہے. البتہ ایک خاص بات جو قرآن نے بیان کی وہ کیا، ایسے لہن کے ساتھ پڑھتے تھے، پرندے ان کے اوپر جمع ہو جاتے تھے، اور پھر پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر پڑھتے تھے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول وہ ہیں جن کا قصہ بیان کر دیا ہم نے آپ کے سامنے، من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ وہ رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا. کتنے انبیاء ہیں وہ؟ مشہور روایت ہے وہ کہ 1,24,000 یا اس سے کچھ کم و زیادہ، لیکن بعض دوسری روایتیں بھی 2,80,000 کی روایت بھی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن امت میں مشہور یہ پہلی روایت ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور بات کی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تکلیماً، اچھی طریقے سے بات کرنا، یقینی طور پر بات کرنا، واقع کی. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ، رسول تھے، یعنی بھیجے ہم نے رسول اس حال میں کہ مبشرین، خوشخبری دینے والے تھے، منذرین، ڈرانے والے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کس لیے رسول بھیجے؟ تاکہ لوگوں کے پاس نہ رہے علی اللہ، اللہ پر، حجتن، کوئی دلیل، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد. قیامت کے دن کوئی کہے کہ اللہ میں تیرے دین کو ماننا چاہتا تھا، میں تیرے دین پر چلنا چاہتا تھا، لیکن کیا بتاؤں، کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا، اس لیے ہم نے رسول بھیجے. ہر دور کے اندر بھیجتے رہے، اور اب آخری پیغمبر بھیج دیے. ان لوگوں کا جواب جو کہتے تھے آپ کیسے رسول بنے، ایسے رسول بنے. رسولا مبشرین، اور ہم نے رسول بھیجے اس حال میں کہ وہ خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے اوپر حجت، کوئی دلیل، بعد الرسل، رسولوں کے آنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا،
اور ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. وہ کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، تم مانو یا نہ مانو. ویقولون لست مرسلا، وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. ایک طرف تم کہو کہ آپ رسول نہیں، ایک طرف اللہ گواہی دے رہا ہے. اب کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، جو اس نے نازل کیا آپ کی طرف، انزلہ، اس نے نازل کیا وہ بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ. اللہ کو معلوم ہے اس نے آپ پر کیا کیا نازل کیا ہے. آپ کو نبیوں میں بنایا، بلکہ سرور انبیاء بنایا. والملائکۃ یشہدون، اور سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور جو آپ پر نازل ہوا وہ حق ہے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہی کے اعتبار سے. ساری دنیا کہتی رہے ہم آپ کو نہیں نبی مانتے، اللہ کہہ رہا ہے کفیٰ باللہ، اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، کوئی اور ہوئے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا. قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بھٹک گئے راستے سے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں، وہاں پہنچے کہ واپسی کے راستے نہیں ہیں. کتنے گمراہ ہوئے، اتنے دور نکلے کہ اب ہدایت ان کے مقدر نہیں رہی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور جنہوں نے ظلم کیا. لم یکن اللہ، اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ایسا کرے. کیسا؟ لیغفر لہم، کہ اللہ مغفرت کر دے ان کی. ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی دونوں بخشے جائیں. پھر اللہ کی کوئی غلط ہی نہیں ہے. کل گزرا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور نیک بندوں کے تذکرے کے بعد ہی آیا. تو مطلب کیا تھا کہ نیک اور بد دونوں معاف کر دیے جائیں، دونوں جنت میں چلے جائیں. یہ تو بڑا ظلم ہے. لم یکن اللہ، اللہ ہرگز ایسا نہیں، لیغفر لہم، کہ معاف کرے ان کو، ولا لیہدیہم، اور اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ راستہ دکھائے ان کو، طریقاً، کوئی راستہ، ہدایت دے ان کو راستے کی. کوئی راستہ نہیں بتائے گا اللہ ان کو. کیوں؟ یہ جان بوجھ کر کے گمراہ ہوئے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر مانتے نہیں. الا طریق جہنم، اب کوئی راستہ نہیں دکھائے گا. ہاں ایک راستہ دکھائے گا. کون سا؟ طریق جہنم، جہنم کا راستہ. خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ابداً، ہمیشہ ہمیشہ. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں، اللہ ایسا کر بھی دے گا. یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، قد جاءکم الرسول، یقیناً آ چکے تمہارے پاس رسول. الف لام الرسول، متعین رسول، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تمہارے پاس، بالحق، حق لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، سب کو مخاطب کیا، کیا کالے، کیا گورے، کیا مشرق کے، کیا مغرب کے، سب کو. آ چکے ہیں میرے رسول سچائی کو لے کر کے. فآمنوا، تو ایمان لے آؤ. خیرا لکم، اور ارادہ کر لو خیرن، بہتری کا، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. آیت پر پھر غور کیجیے. اس طرح کسی نبی کے لیے کہا ہو آسمانی کتابوں سے ثابت نہیں ہو سکتا، جیسا اللہ نے اپنے آخری نبی کے لیے کہا. او ساری دنیا کے لوگوں، رسول، الرسول مطلق کہا. جب مطلق کہا اتنا متعین ہے کہ خود ہی پہچانیں گے کون رسول. سچائی لے کر آ چکے ہیں، بس ایمان لے آؤ، اسی میں خیر ہے. اگر کفر کرو گے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. زمین و آسمان سب اللہ کی ملکیں، ملکن و خلقن و عبیدن، سب کچھ اللہ کا ہے. وکان اللہ علیمن، اور جو انکار کرے گا، کفر کرے گا، وہ اللہ سے چھپ نہیں سکے گا. حکیمن، اللہ حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. او اہل کتاب، اور اگلی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب سے بطور خاص یہاں کون مراد ہیں؟ عیسائی مراد ہے. یا اہل الکتاب،
او کتاب والو، کتاب ہے تمہارے پاس، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے آگے نبی کو خدا بنا دو، خدا کا بیٹا بنا دو، تین میں سے تیسرا بنا دو، اور لائق عبادت بنا دو، قیامت کے دن کا مالک بنا دو، یہ غلو ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت کہو اللہ کے بارے میں اللہ پر مت کہو الا الحق، مگر حق کہو، سچ کہو، درست بات ہے وہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، مریم کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ رسول اللہ، بیٹے مریم کے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کے کلمہ تھے۔ کلمہ کا مطلب اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئے تھے، باپ کے بغیر پیدا ہوئے، اللہ نے فرمایا ہو جا، ہو گئے، کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے کلمہ تھے۔ مت کہو اللہ کے بارے میں الا الحق، سوائے حق کے، یعنی اللہ کو تین میں سے تیسرا، اور اللہ کو کسی کا باپ، اور اللہ کو کسی کا شوہر، الیاذ باللہ مت کہو۔ انما المسیح، بے شک مسیح عیسیٰ، مسیح نام، عیسیٰ لقب، یا مسیح لقب، عیسیٰ نام علیہ السلام، ابن مریم، مریم کے بیٹے تھے، رسول اللہ، اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ، اور اس کے کلمہ تھے، القاها الی مریم، جو ڈالا تھا اللہ نے کلمے کو الی مریم، حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، ان کو حمل رہ گیا، اللہ کے خاص کلمہ کن سے پیدا ہوئے، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے روح تھے، اللہ نے ان میں خزانہ غیب سے جان ڈالی تھی، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا، ساری باتیں درست ہیں، مگر ابن اللہ نہیں تھے، ابن مریم تھے۔ فآمنوا باللہ، تو ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، اور اللہ کو ایک مانو۔ معلوم ہوا کہ عیسائی اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایمان کا مطلب تھا اللہ کو ایک ماننا، اور وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، گویا وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو تین، تین ایک میں اور ایک تین میں، مت کہو تین۔ کس کو تین کہتے تھے؟ آج جو موجود ہیں تقریباً وہ سب کے سب تین کہتے ہیں، کہ اللہ ایک، اور عیسیٰ علیہ السلام ایک، اور روح القدس حضرت جبرائیل ایک۔ یہ تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں، اور تینوں مل کر بھی خدا ہیں، قرون ثلاثہ، تین قرون ہیں، الگ بھی خدا، مل کر بھی خدا۔ جب یہ تین ہیں تو تین خدا ہو گئے، کہتے نا تین مل کر بھی ایک ہے، اور ایک بھی تین ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ وہ بات بھی جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آیا بیچاروں کی۔ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر فرمایا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی لاؤ، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین مت کہو، انتہو، باز آ جاؤ، باز آؤ، کس سے؟ انتہو عن قولکم ثلاثہ، تین کہنے سے باز آ جاؤ۔ مقصود خیرا، اور ارادہ کرو خیر کا، ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ، بے شک اللہ، الہ واحد، ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اور جب تین کہو گے تو اللہ ایک نہیں رہے گا، اور جب کہو گے اللہ کا بیٹا تب بھی اللہ ایک نہیں رہے گا۔ اور اصلی بات جو تم مان تو کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، مان لو نا ایک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کے لیے بیٹا ہو۔ بیٹا ہونا کمزوری کی علامت، اس لیے بیٹا مانگتے ہیں، بڑھاپے میں کام آئے گا، دل بہلاؤں گا، میرے دکھ سکھ میں شریک ہوگا، خوشیاں مناؤں گا، اس کی شادی کراؤں گا۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، ساری کائنات کا وہ مالک ہے، پھر اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت؟ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارسازی کے لیے۔ مطلب تم عیسیٰ علیہ السلام کو کارساز نہ بناؤ، مشکل کشا حاجت روا نہ بناؤ، روح القدس کو نہ بناؤ، ماں مریم کو نہ بناؤ، کفی باللہ وکیلا، اللہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ ایمان والوں کو بھی آپ سنائیے، کفی باللہ وکیلا، اللہ کارسازی کے لیے
وکیل کے معنی جس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے، جس پر بھروسہ کیا جا سکے، اور سب کام اس کے حوالے کر دیے اور آدمی مست ہو گیا کہ بھائی میں نے اس کے حوالے کر دیے سب کام، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا کیا بنے گا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، یہ تو بڑے شرم کی بات ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ فرمایا بے شرم ہوں، تمہارے لیے شرم کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے شرم کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے لن یستنکف المسیح، نہیں آر محسوس کرتے ہیں، نہیں شرم محسوس کرتے ہیں، نہیں سبکی محسوس کرتے ہیں، المسیح حضرت مسیح علیہ السلام ان یکون عبدا للہ، اس بات سے کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ کا بندہ بننا یہ سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ اللہ نے جب بھی اپنے محبوب کی تعریف کی تو کیا فرمایا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے محبوب کو کیا کہا؟ میرا بندہ کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ بندہ بننا، عبدی ایک چھوٹا مرتبہ ہے، یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آر نہیں محسوس کرتے کہ وہ اللہ کے بندے بنے۔ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور مقرب فرشتے، عزت والے فرشتے، قریب کیے ہوئے فرشتے، وہ بھی اللہ کا بندہ بننے سے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، آر نہیں محسوس کرتے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو آر محسوس کرے گا عبادتہ، اس کا بندہ بننے سے یا اس کی عبادت کرنے سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اکڑے گا کہ میں اس کا بندہ نہیں بنتا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو جمع کرے گا اللہ کو ان سب کو الیہ، اپنے پاس، جمیعاً، سب کے سب، یہ سب اکٹھے ہوں گے، اللہ کی عدالت لگے گی، اس میں وہ سب سے پہلا مسٹر ابلیس بھی آئے گا جو بندہ بننے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر فیصلہ ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، اللہ دے گا ان کو اجورہم، ان کے اجر پورے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی تھی بندہ بننے سے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور جو اکڑ گئے تھے اور بندہ نہیں بنتے تھے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ اب اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بندہ نہیں بن سکتے، یہ ان کے لیے شرم کی بات ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ ان کو دردناک عذاب دے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے، یہ تم ہو۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یہودیوں کا بھی عقیدہ، عیسائیوں کا بھی عقیدہ کہ اگر اللہ جہنم میں بھی ڈالنا چاہے گا تو ہمیں ہمارے بزرگ چھڑا لیں گے اور کہیں گے جناب کچھ بھی، چلو گناہگار، سیاہکار، بدکار، مگر ہیں تو میرے ہی رشتے دار، کیسے جہنم میں جائیں گے؟ یہ ان کو چھڑا لیں گے، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَلِيًّا، کوئی کارساز، کام بنانے والا یا کوئی دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ کوئی مدد کرنے والا، اور اس کا دوسرا معنی نہ کوئی چھڑانے والا۔ یا ایھا الناس، خطاب عام، پھر سنو ساری دنیا کے لوگوں، سنو، قد جاءکم برہان من ربکم، قد جاء، یقیناً آ چکا ہے آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے زبردست دلیل، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتار دیا تمہاری طرف نورا مبینا، صاف روشنی کو۔ کیا ہے روشنی؟ اپنی کتاب اتار دی ہے، اپنا دین اتار دیا ہے، اللہ کی طرف سے صاف حجت آ چکی ہے۔ اے ساری دنیا کے لوگوں، اب دو ہی راستے ہیں، یا مان لو جنت کے مستحق بن جاؤ، یا انکار کرو جہنم کے مستحق بن جاؤ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لانے، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے پکڑ لیا انہوں نے اللہ کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ، اللہ داخل کرے گا ان کو فی رحمت منہ، اپنی طرف سے مہربانی میں، اپنی رحمت میں۔ اور جہاں بھی ایسا لفظ آتا ہے تو اللہ
محلی اور سیوطی کیا ترجمہ کرتے؟ فی جنت منہ، اپنی جنت میں داخل کرے گا، وفضل اور اپنی مہربانی میں، ویہدیہم اور اللہ ہدایت دے گا ان کو الیہ اپنی طرف پہنچنے کے لیے، صراطا مستقیما سیدھا راستہ دکھائے گا ان کو اپنے تک پہنچنے کے لیے۔ جو ایمان لائیں گے، بے چون و چرا مان لیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ عطا کرے گا۔ عقائد کا بیان پورا ہوا، ایک مسئلہ وہاں چھوڑ دیا تھا، اب اس مسئلے کو سناتے ہیں۔ لیکن جب چھوڑ دیا گیا تو کس لیے چھوڑا تھا؟ تشویق کے لیے، ہے نا۔ ایک بات چھوڑ دی، ہم نے کہا یہ مشکل آیت ہے، اس پر غور کرنا بعد میں بتائیں گے، تو شوق ہے لوگوں کو، غور بھی کر رہے ہوں گے کیا مطلب ہے اس کا۔ اللہ نے وہاں پر وراثت کے احکام بیان کیے، اولاد کا حصہ بیان کیا، ماں باپ کا حصہ بیان کیا، اور بیوی کا حصہ بیان کیا، شوہر کا حصہ بیان کیا، اور بھائیوں کا حصہ بیان کرنے کا نمبر آیا تو ماں کی طرف سے جو بھائی ہے اس کا حصہ بیان کیا، باپ کی طرف سے جو ہے یا سکا بھائی ہے اس کا حصہ بیان نہیں کیا۔ لوگ پوچھنے لگے جی اس کا کیا بنے گا، اس کا بھی تو بتائیے۔ اور مطلب یہی تھا کہ بار بار پوچھیں، تشویق ہو، پھر بتایا جائے تو دل کے اندر اتر جائے۔ یستفتونک کا لوگ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کس چیز کے بارے میں مانگتے ہیں؟ جواب سے پتہ چل جائے گا کس چیز کے بارے میں، اور وہ کیا معلوم ہوگا کہ حقیقی بھائی اور اللہی بھائی کی وراثت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کا مطلب جس کا نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے، نہ باپ نہ دادا نہ پردادا، نہ بیٹا نہ پوتا نہ پڑپوتا، کوئی بھی نہیں ہے۔ قل اللہ یفتیکم، اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی آدمی انتقال کر جائے، لیس لہ ولد، اس کا باپ بھی نہیں اور ساتھ میں بیٹا بھی نہیں، ولہ اخت، اور خالی اس کی ایک بہن ہے، کلالی نہیں، وہ تو کلالہ تو مر گیا نا، اب ایک بہن زندہ ہے اس کی، فلہا نصف ما ترک، تو بہن کو کتنا ملے گا؟ جتنا بھائی جائیداد چھوڑے گا اس میں سے آدھا حصہ اس بہن کو مل جائے گا جو اکیلی ہے بھائی کی، باقی کس کو ملے گا؟ تائے چاچوں کو ملے گا، دوسرے رشتے داروں کو ملے گا۔ وہو یرثھا، اور وہ اس کا وارث ہو جائے گا، کس کا؟ اب مری بہن، عورت مری، نہ بیچاری کا کوئی اوپر نہ نیچے، نہ باپ دادا، نہ بیٹا پوتا پڑپوتا، لڑکی مر گئی مگر پیسہ ہے اس کے پاس۔ ہم دیکھیں گے اس کا کوئی بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ایک بھائی ہے، کتنا ملے گا اس کو؟ وہو یرثھا، اور وہ اس کا وارث بن جائے گا پورے کے پورے مال کا۔ ان لم یکن لہا ولد، اگر اس بہن کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا، پورے کا وارث بن گیا۔ فإن كانتا اثنتین، پس اگر بہنیں ہوں دو، بھائی مرا، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، بہنیں ہیں مگر ایک بہن نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ہے، ان کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ، سارے مال کے 3 حصے کرو، ان کو 2/3 مل جائیں گے، سارے مال کے 3 حصے کر کے ان کو 2/3 ملیں گے۔ مِمَّا تَرَكَ، اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، اور اگر ایک ایسا آدمی مرا کہ اس کا بیٹا بھی نہیں باپ بھی نہیں مگر بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، دونوں ہیں، بھائی بہن ایک ہیں یا زیادہ ہیں، 5-6 بھائی ہیں، 5-6 بہنیں ہیں، اب کس کو ملے گا، کتنا ملے گا؟ وَإِن كَانُوا، اور اگر وہ ہوں إِخْوَةً بھائی، رِجَالًا مرد، وَنِسَاءً اور عورتیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر وہی ملے گا جو شروع میں بتا دیا، کیا ملے گا؟ مرد کو ملے گا جتنا 2 عورتوں کو ملتا ہے۔ یہاں بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھائی کو ڈبل اور بہن کو سنگل، لیکن پھر اصل کون ہو جاتا؟ بھائی۔ کہا نہیں، بھائی شاہی کو چھوڑو، جتنا 2 بہنوں کو ملتا ہے نا وہ تو پکا معلوم ہے نا، اتنا ایک کو ملے گا، پہلے حصہ بہن کا اور اس کے بعد حصہ بھائی کا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے کہ تم بھٹک جاؤ، کہ تم بھٹک نہ جاؤ، لا پوشیدہ۔ واللہ بکل شیء علیم،
اللہ بیان کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں۔ وراثت کے احکام نصف العلم ہیں، جاننے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ البتہ جاننے کے اعتبار سے آپ علماء کرام سے درخواست ہے اس کو اس طرح نہ پڑھائیں جس طرح آپ نے پڑھا ہے، کیونکہ آپ نے جب پڑھا اس سے پہلے آپ نے 7 سال 6 سال مدرسے میں گزارے۔ عوام کو اس طرح پڑھاؤ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ پڑھاتے تھے۔ کیسا پڑھاتے تھے؟ ایک بندہ مر گیا، اس کے پیچھے بیوی بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں اور بیٹا بیٹی بھی ہیں، کتنا ملے گا؟ فرمایا ڈھیری لگاؤ، سارے مال کی اتنی ڈھیریاں لگائیں، ایک ڈھیری اس کی، ایک ڈھیری اس کی، ایک ڈھیری اس کی۔ بڑا آسان طریقہ، جس سے لوگوں کو یہ مشکل نظر نہ آئے۔ چنانچہ یہی مسئلہ ہے، ایک آدمی مر گیا، ماں باپ بھی ہیں، بیوی بھی ہے اور اولاد بھی ہے۔ ماں باپ کو کتنا ملتا ہے؟ چھٹا چھٹا، اور بیوی کو کتنا ملتا ہے؟ بچے موجود ہیں، ساتواں تو کوئی حصہ ہی نہیں، آٹھواں ملتا ہے۔ اب چھٹا اور آٹھواں اکٹھے مال میں سے نکلے گا نہیں، میتھمیٹکس والے چکرا جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، مگر 1400 سال پہلے اللہ نے طریقہ دیا تھا اپنے محبوب کے صحابہ کو، ان کے لیے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا۔ وہ عدد تلاش کرو جس سے دونوں نکلے، چھٹا بھی اور آٹھواں بھی، تو قریبی کون سا ملا؟ 24 ملا۔ سارے مال کی 24 ڈھیریاں بنائی 24 ڈھیریاں۔ اب ماں کو دینا چھٹا حصہ، تو 6 میں سے 1، 12 میں سے 2، 18 میں سے 3، تو 24 میں سے 4 ڈھیریاں کس کو مل گئی؟ ماں کو۔ 4 ڈھیریاں مل گئی کس کو؟ باپ کو۔ اور بیوی کو 8 میں سے 1، 16 میں سے 2، 24 میں سے 3 ڈھیریاں دے دی بیوی کو، اور جو باقی مال بچ گیا اب اس کی دوبارہ 3 ڈھیریاں لگاؤ، 3 ڈھیریاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا 2 لڑکیوں کو دینا اتنا 1 لڑکے کو، تو لڑکے کو 2 ڈھیریاں اور لڑکی کو 1 ڈھیریاں۔ کتنا آسان ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر بعض مسائل ایسے جو حل ہونے میں ذرا مشکل پیش آتی ہے۔ کیا؟ ایک آدمی مر گیا، اس نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں چھوڑی اور بیوی چھوڑی اور ماں باپ چھوڑے۔ اب کیا ہو جائے گا؟ حصے زیادہ ہو جائیں گے، مال آپ کا کم ہو جائے گا۔ ماں باپ کو کتنا دیں گے؟ چھٹا چھٹا۔ بیٹی کو کتنا؟ 2 بیٹیوں کو کتنا دیں گے؟ 2/3۔ اور بیوی کو کتنا دیں گے؟ 8واں حصہ۔ لیکن صحابہ کے لیے اللہ نے فہم عطا فرمایا تھا، کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ حضرت عمر منبر پر تھے، لوگوں نے پوچھا حضرت حصے کم پڑ گئے، بندے زیادہ، اس کو کیسے دیں گے؟ تو مسئلہ منبریہ بن گیا، یہ اور والا مسئلہ منبر سے ہی جواب دیا۔ فرمایا برابر برابر دیتے جو حصہ، تو ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا کم ہو جائے گا۔ جس کا چھٹا اس کا ذرا کم، 8ویں والے کو اس کا ذرا کم، 3/4 والے کو ذرا اس سے تھوڑا کم، تو ہر ایک کو برابر ذرا ذرا کمی ہو جائے گی اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ ایسے آسان انداز میں پہنچانا چاہیے۔ صدق اللہ مولانا۔